حصول رزق کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ہم کیا کریں، شریعت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ چونکہ اس تعلق سے ہمیں بتایا جانا چھوڑ دیا گیا یا اس تعلق سے ہم نے علم حاصل نہ کیا، تو بہت سی بار ایک سوال جو ذہن میں عموماً کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پر اور دین پر چلیں گے، ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، تو ہمارے رزق میں کمی ہو جائیں گی۔ یہ ایک عام بات ہے، ایک عام قول ہے، ایک عام طرز ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دین پہ چلو گے تو تمہارے رزق میں کمی ہو جائیں گی، تم کما نہیں سکو گے۔ اور یہ معاملہ، یہ عقیدہ صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جو جن کے تعلق سے لوگ کہیں کہ یہ دیندار نہیں ہیں، یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے پابند اور دین کے حامل بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کے گھر کے نوجوان پڑھتے اور لکھتے ہیں اور تعلیم میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں میں ہے بچہ تو یہ دین پر خاصا چلتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب 11ویں اور 12ویں میں آ جاتا ہے، 11th اور 12th پاس کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دینداری اپنی کم کرو۔ جب یہ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں دینداری کو تھوڑا کم کرو، اور اگر اس نے داڑھی رکھ لی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو، اب اس لیے کہ اب تمہیں کمانا ہے، چونکہ تم اگر ایسے حلیے میں رہو گے تو تمہارا کمانا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ پھر جو ہی وہ گریجویشن پاس ہو گیا، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اگر تم مکمل طور سے اپنی دینداری کو دکھانا چھوڑ دو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، لیکن یہ تم نے داڑھی رکھ رکھی ہے، تمہاری یہ جو پتلون اور جو ہے پیجامہ ہوتا ہے ٹخنوں سے اونچا ہوتا ہے، اور تم حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہو، یہ کمپنیوں میں جاب نہیں کرو گے بولتے ہو، اس میں نہیں کرو گے بولتے ہو، تو یہ سب تم تھوڑا کم کر دو تبھی تمہیں رزق ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہم کما نہیں سکتے، یا دین پر چلیں گے تو رزق میں کمی آ جائیں گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے داڑیاں جمال رکھی ہو، اس نے کبھی کاٹی نہیں اپنی زندگی میں داڑھی، لیکن جو ہی وہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے جب وہ رزق کمائے، تو تب ہم دیکھتے ہیں اس کی دینداری کا پیمانہ کم ہوتا جاتا ہے، ٹھیک۔ کہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہو تو داڑھی آپ دیکھیں گے چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر اس کا پیجامہ اور جو پتلون اونچی ہوتی ہے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا تھا اس تمیز کو دھیرے دھیرے مٹانا اور مسخ کرنا چالو کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے دین اور شریعت نے اس مسئلے میری رہنمائی نہیں کی ہے، اگر یہ کروں گا تبھی میرا معاملہ درست ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عجیب عقیدہ ہم نے بنا لیا۔ اور کچھ لوگوں نے ایسا تصور دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو اسلام نے دنیا کے معاملے میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، ہاں نماز کے مسائل تم پوچھ لو، زکات کی باتیں ہم سے پوچھ لو، حج کے معاملات پوچھ لو، عمرے کا معاملہ پوچھ لو، اچھے اور برے کا معاملہ پوچھو، تقوی کے تعلق سے پوچھ لو، ایمانیات کیا ہے پوچھ لو، یہ سب ہم بتا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کا معاملہ، لیکن رزق کے معاملے میں شریعت ہمیں جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتی۔ شریعت جو کچھ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر مکمل طور سے جنگلوں میں جا کر گفاؤں میں اپنی زندگی گزارو، اور یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو کوئی رہنمائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا اب جو دنیا کے جو طریقے کمانے کے تم اس میں لگے رہو۔ کیا واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ دین اور شریعت جس کے تعلق سے یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس نے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی، کیا اس اہم شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا ہوں گا؟ اتنا اہم شعبہ کہ کیسے ایک مومن حلال رزق کمائے اور رزق میں اضافہ کیسے کرے، اس کی کنجیاں، اس کی مفتاح اور اس کے حصول کیا ہوں گے کہ کیسے اپنے رزق کو بڑھائے، کیا شریعت اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہوں گی؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو سب سے زیادہ کرتے وہ دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے لیے میری دنیا کو بہتر بنا اور میری آخرت کو بہتر بنا اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یہ دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے، اس لیے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں شامل ہو گئی، اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، شریعت اسلامیہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتی ہے۔ جس نے یہ کہا کہ شریعت نے دین اور دنیا میں فرق کیا، اس نے غلط کہا، اس نے شریعت کا صحیح جو ہے اس کی سمجھ نہیں پائی آج تک، اس لیے کہ شریعت جس چیز میں فرق کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں فرق کرتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اسلام پر چل رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا میں ہی اسلام پر چلوں گا، مرنے کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے اور آخرت میں کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی نماز روزہ زکات حج کچھ عمل نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا میں ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دنیا کے تعلق سے تو شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں کی، ہاں دین میں جو تم بہرحال کر سکتے ہو شریعت نے رہنمائی کر دی، مسائل ہے فلاں اور یہ چیز پہ عمل کر لو۔ اور پھر ایک نوجوان اپنے آپ میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا واقعی میں شریعت نے ایسا ہی کیا ہے؟ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، دنیا کے معاملات میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہے
اور یہ سمجھتا ہے کہ جب جو فرائض کا معاملہ ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، اس حد تک شریعت سے پوچھو، اور اس کے علاوہ جو معاملات ہے، کمانا، روزی اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھائی میرا اپنا مسئلہ ہے، تو میں اس معاملے میں خود اپنی راہ اور راستہ طے کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر جو بے راہ روی ہوتی ہے اور جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور ایک نوجوان جس کی تربیت نیک اور صالح معاشرے میں ہوئی ہے، نمازی تھا، روزے رکھتا تھا اور ہر چیز کرتا، ذکر و اذکار کا تھا، اور لباس میں سنت کو اختیار کر رکھی تھی، چہرہ اس کا جو اس معاملے سے جو ہے وہ تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دھیرے 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 مکمل طور سے ہر چیز کو چھوڑ کر پھر ایسا ہو جاتا ہے، کبھی اس کو پہچاننے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، کیا تم وہی ہو جو کالج لائف میں تھے؟ کیا تم وہی ہو جو اسکول میں ہم کو نمازوں کی طرف بلاتے تھے؟ کیا تم وہی ہو جو کالج میں حرام اور حلال کی باتیں کرتے تھے؟ آج تم ایسے کیوں ہو چکے ہو؟ تو کہتا ہے بھائی میرے دین نے مجھے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، جہاں رزق کا معاملہ آیا تو مجھے یہ چیزیں اختیار کرنا پڑی۔ یاد رکھیے بڑی عجیب بات ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی۔ یہ دین تو چاہتا ہے کہ پوری انسانیت اس دین پر چلے، اللہ تو چاہتا ہے کہ پورے انسان اس دین پر چلے، تو کیا دین کا دنیا میں رہنے کا ایک اہم حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور رزق میں اضافہ کریں اور اچھے سے اچھی نعمتیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے حلال رکھی ہے اس کو استعمال کریں؟ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی حصہ ہے اس کا۔ آئیے انشاءاللہ میں آج چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کیسی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے رزق میں اضافہ کریں، اور اسی لیے اس عنوان کا جو ہم نے نام دیا رزق کی کنجیاں، کیونکہ اکثر نوجوان آتے ہیں اس تقاریر میں، کچھ لوگ نوجوان نہ بھی ہو تو بہرحال لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر شخص ہم میں سے پریشان ہے رزق کے لیے کہ کیسے اپنے رزق میں اضافہ کروں، کیسے اپنے مال و دولت میں اضافہ کروں۔ اب یاد رکھیے رزق سے مراد صرف مال نہیں، یہ بات کی وضاحت پہلے ہی کر دوں۔ رزق سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، رزق سے مراد اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے دنیا میں وہ تمام ہو سکتی ہے۔ گو اس کے اندر جو ہے مال ایک بڑا حصہ رکھتا ہے، لیکن صرف رزق یہ نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھیں گے رزق سے مراد صرف جو میں مال کے بارے میں بات کروں، رزق سے مراد ہر وہ دنیا کی نعمت ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ ٹھیک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، گدا گری، بھیک منگی اور ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں جو ہے بڑا پریشان ہوں، آپ میری کچھ مدد فرمائیے، کچھ مال و دولت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ چیز گھر میں ہے۔ تو کہا اسے لے آ۔ وہ شخص فوراً گئے اور وہ چیز لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لی اور اعلان کیا کون مجھ سے یہ چیز خریدیں گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آپ سے خریدوں گا، اور 2 درہم میں وہ چیز فروخت کر دی، کچھ اس کا زیرہ تھا ایک۔ جب رسول اللہ نے اس کو فروخت کر دیا، اس صحابی سے کہا جو مانگنے آئے تھے اب چلو میرے ساتھ۔ وہ صحابی رسول پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ ایک مقام پر گئے اور آپ نے ایک لکڑی خریدی اپنے ہاتھ سے، دوسری ایک دکان سے آپ نے جا کر ایک کلاہڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ خریدا، اور اس لکڑی کے اندر اس کلاہڑی کا وہ حصہ اپنے ہاتھ سے پھنسایا اور کہا اب یہ لے جا، جنگل میں جا، درختوں کو کاٹ اور اس کو فروخت کر۔ تو شریعت اسلامیہ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، یاد رکھیے۔ ہاتھ پھیلانے کو اس نے پسند نہیں کیا، خودداری کو اس نے پسند کیا، خود کمانے کو، خود کفیل رہنے کو پسند کیا، اور یہی صحابہ کی فطرت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت باندھی، بھائی چارہ باندھ دیا تھا، جن سے ان کا بھائی چارہ باندھا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی میری دولت کا حصہ، باغ کا حصہ، اور چاہے تو میری بیوی جو میں سے ایک سے زیادہ ہے تم اس میں سے ایک میں طلاق دیتا ہوں، شادی نکاح کر لو عدت کے بعد۔ تو کہا نہیں، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو، بس مجھے یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا اور بازار گئے، اور وہ کہتے کہ اسی روز جس روز میں بازار گیا میں نے کھجور اور پنیر خرید کر لایا، مطلب اتنا کام کیا، اتنی روزی ملی کہ میں نے کھجور اور پنیر اپنے مال سے خرید کر لایا۔ خودداری دیکھیے صحابی کی۔ گو یہاں انصار تیار تھے اپنا مال و دولت آدھا کرنے کو، لیکن مہاجر وہیں اتنے خوددار تھے، لینے کو تیار نہیں تھے اس چیز کو، خود گئے بازار سے وہ کر کے لایا۔ تو شریعت تو یہ پسند کرتی ہے کہ انسان خود کمائے، کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہ رہے، اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب لوگ اسلام میں آتے تو آپ ان کو غنی کر دیتے، کچھ دے کر ایسا کر دیتے کہ وہ خود کفیل ہو جاتا، پھر مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ جو لوگ تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے، جو اسلام لاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے۔ زکوٰۃ کا نظم بھی اسی کی ایک جو ہے علامت ہے۔ بہرحال
تو شریعت نے مانگنے کو پسند نہیں کیا، بھیک منگی کو، گدا گیری کو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص یوں ہی مانگے، جس طرح سے آج لوگوں نے پروفیشنل یا پروفیشن بنا دیا، مانگتے ہیں، جو شخص بنا کسی شرعی عذر کے کچھ مانگے، رسول اکرم فرماتے روز قیامت وہ ایسا آئے گا رب کے سامنے کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چونکہ وہ مانگتا تھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے۔ تو کمانے کو شریعت نے پسند کیا، حلال روزی کے لیے کوشش کریں۔ اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے، جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی۔ تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا۔ رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے۔ تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا۔ یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات میں نے خود دیکھی ہے۔ تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا، یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے، تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی جس کو اگر ان اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دیں گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوگی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے۔ تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے، یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا۔ پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچے اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار۔ اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقعی میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے، تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے۔ اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے۔ توبہ استغفار جس کو کہتے ہیں توبہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے۔ علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں۔ توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی۔ آئیے پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے۔ اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گے تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے۔ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار اور اس سے توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے
کیا مجھے گناہ چھوڑنا ہے تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے، اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو۔ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے۔ بندوں کا آپس میں کچھ ہوا، مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر۔ اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ۔ تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے۔ تو توبہ کی 4 شرائط ہے استغفار کی۔ آئیے اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر آگے فرماتا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا۔ پہلا فائدہ استغفار کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا۔ کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا۔ اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار۔ اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں۔ استغفار کی دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے۔ یہاں کا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے۔ آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے۔ تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا۔ تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر۔ دوسرا ایک شخص آیا، کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ چوتھا تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے؟ حل بتاؤ شرعی، استغفار کر۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے،
اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا، تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے. اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا. تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں گے، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں گے، اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے. تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے. توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ. نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا جھوٹ بول دیا. کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا. تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا. مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے. اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے. ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے. یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو. تو توبہ اور استغفار کر دے اللہ کے رسول. تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے. دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے. توبہ کی فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا. تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا. کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ. تو وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے. یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط. آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز جو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی. اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ. ایسے آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں، کچھ اور بتاؤ. تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے. شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے. اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے ہم اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے. آپ اس کو پکڑ لے، شریعت کے پاس حل ہے. اگر آپ نہ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حل دے دیا. اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے، یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہی آنا پڑے گا. حصول یہی ہے. نہیں میں کیا کروں گا، فلاں کر لوں گا، بینک سے کر لوں گا. یہاں آپ کچھ کر لیجئے، اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے، اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں، میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے. تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا. استغفار کو مشکل چیز نہیں یاد رکھیے. اس کے لیے کوئی آپ کو گھر باہر چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ، میں اب نہیں کرنے کو، استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا. اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد فرض 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں. 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد. رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے. کوشش کیجیے. دوسرا اصول تقوی اختیار کریں. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے. پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود اٹھ جاتے ہیں، جناب آپ بیٹھ جائیں. اس کو کہتے ہیں تقوی. پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ. ٹھیک، تو تقوی اختیار کرے. تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا،
اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا، ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا، اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقویٰ ہے۔ تو ہم تقویٰ اختیار کریں۔ دوسرا اصول یاد رکھیے۔ آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کیا فرما رہا دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لیاز اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک۔ صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا۔ اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا، یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے۔ اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے، اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ یجعل لہ مخرجا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے۔ دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100 200 روپے 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک انسان 10 20 اور 25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں، اتنی برکت تھی اس روپے میں۔ آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا، صرف ایمان نام کو لایا مسلمان ہے۔ اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا، اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ اور جس قوم نے توحید کو اپنایا، اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے۔ اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی، اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے۔ جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی۔ کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں۔ آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے۔ کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ان ممالک نے کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے، جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں
اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لَوَسَّعْنَا عَلَيْهِمُ الْخَيْرَ وَيَسَّرْنَاهُ لَهُم مِّن كُلِّ جَانِبٍ کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے، تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے. زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، چاہے اولاد کی شکل میں، باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں، یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توکل چھوڑ کر اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو. کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے، اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو اور مکمل طور پر اس پہ توکل کریں جس کا کمانے کو شریعت نے پسند کیا، حلال روزی کے لیے کوشش کریں. اب آئیے چند وہ حصول جس کے ذریعے جس کے کرنے سے اپنی روزی میں ہم بڑھوتری کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں، یا جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت آ سکتی ہے. دونوں ہی باتیں ایک ساتھ بول رہا ہوں میں، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے اب آپ نے تو اصول بتا دیے، ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر تو نہیں آیا کہ تنخواہ 5 سے 6 ہزار تو آج تک نہیں ہوئی. تو میں رزق کے حصول بتاؤں گا، تنخواہ بڑھانے کے حصول نہیں بتاؤں گا. رزق، اور رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اچھی صحت شامل ہے، دنیا کی نعمتیں اور مال بھی شامل ہے. تو رزق کے حصول کیسے ہم رزق کمائیں، اور ساتھ میں جتنا آپ کماتے ہوں گے اللہ اسے برکت بھی دے گا. یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گی، میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں لیکن اللہ ایسی برکت دیتا ہے ان کی تھوڑی سی کمائی میں کہ وہ خود بھی اپنا کر لیتے ہیں، لوگوں کو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین پر بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بہت قلیل تنخواہیں، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. یہ بات میں نے خود دیکھی ہے. تو وہ جو حصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں بتاؤں گا اس پر عمل کیا جائے تو یا تو آپ کے رزق میں اللہ بڑھوتری کرے گا یا جتنا ہے اس میں ایسی عظیم برکت دے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے اس رزق سے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یقیناً ایک درس میں، ایک لیکچر میں مکمل پورے شرائط، پورے اصول بتانا میرے لیے ناممکن ہے. تو میں نے 10 کو چنا ہے، 10 ایسے اصول، ایسی باتیں، ایسی کنجیاں رزق کی جس کو اگر وہ اصولوں کو مان لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس پر عمل پیرا ہو اور دل میں یہ اعتماد اور توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے دے گا، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے رزق میں جو ہے بڑھوتری ہوں گی، اللہ اس میں ضرور برکت دینے والا ہے. تو ایسے 10 اصول میں نے چنے ہیں، 10 کنجیاں میں آپ کے سامنے رزق کے حصول کے رزق میں بڑھانے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ کئی باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے اب کس طرح سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کریں، اس کا پہلا اصول جو شریعت نے بتایا ہے. یقیناً اس کی ترتیب میری اپنی دی ہوئی ہے، لیکن باتیں اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے میں نے اہمیت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینا مناسب سمجھا. پہلی چیز جو ہم کریں گے جس سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ سب سے پہلی چیز ہے رزق کے حصول میں، اس کی چابیوں میں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، اس میں برکت آئے، مال و دولت اور بچوں اولاد کے اندر اور ہماری دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا توبہ اور استغفار. اب آئیے توبہ اور استغفار بولتے کس کو ہے وہ اگر جان لے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں صبح اور شام، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے یہ اگر جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں استغفر اللہ کے ورد سے ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال سے اور ان کے معاملات سے کچھ بھی ایسا نہیں دکھتا کہ یہ استغفر اللہ واقع میں کرتے ہوں گے یا اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا ہوگا.
ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے جو استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم کو لگا کہ یہ استغفار اس لیے پڑھا جائے کہ گناہ کرو، اس لیے تو معاف ہوتے ہیں، تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار تو اس لیے جو گناہ ہو جائے اس کی معافی ملتی ہے، تو ہم سمجھتے نہیں کرنے کے لیے پڑھنا ہے ہم کو، کہ اب جو ہو گئے کرو اور پڑھو اور کرو اور پڑھو، جو ہو جائے اس کے لیے ہے۔ اور استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات بھی چھلکے کہ واقعی میں یہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے اس کے اعمال میں لگے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی کی روش بدل دی، استغفار کرتا ہے۔ توبہ، استغفار جس کو کہتے ہیں، توبہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار صرف الفاظ نہیں، یاد رکھیے۔ علامہ جو ہے راغب اصفہانی اور امام نووی رحمہ اللہ توبہ کے لیے چند شرائط لکھتے ہیں۔ توبہ کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شرائط ہے، ان شرائط کو جب پورا کیا جائے گا تب استغفار ہوا، تب اصل توبہ ہوئی۔ آئیے، پہلی شرط وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے۔ اس لیے گناہ نہ چھوڑے کہ اب بچیاں بڑی ہوگی، شادی کا مسئلہ آئیں گا، اگر باپ گناہ گار رہیں گے تو بچوں کو نکاح کے پیغام نہیں آئیں گے، نہیں، اس لیے نہ چھوڑے۔ گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے انسان چھوڑے، اس سے استغفار اور اس سے توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ اب تو مجبوری ہے کہ اب مجھے گناہ چھوڑنا ہے، تو گناہوں کو ان کی برائی کی وجہ سے ترک کرے۔ اور پہلی شرط اپنی غلطی پر نادم ہو، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ان کی برائی کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، اب انشاءاللہ آئندہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط، اگر بندوں کا معاملہ تھا تو وہ لے جا کر اس معاملے کو واپس کر دے۔ بندوں کا آپس میں کچھ ہوا، مال لے لیا تھا، جائیداد لے لی تھی، زمین لے لی تھی، کچھ ایسا کام کیا تھا جو بندوں کا معاملہ تھا، اس معاملے کو جتنا ہو سکے لوٹا دے اس بندے کو جا کر۔ اور چوتھا وہ کہتے ہیں، بلکہ پہلی شرط وہی تو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ گناہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے چھوڑے، دوسرا گناہوں پر نادم ہو، تیسرا جو ہے گناہوں کو جو ہے پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور چوتھا اگر حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ ہے استغفار، یہ ہے توبہ۔ تو اب توبہ کو یہ مت سمجھیے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا توبہ ہوتی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، پھر نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے آپ کو، اور اگر نہ دیکھ رہا تو جلدی سے دونوں ہاتھ لیتے ہیں اور گالوں کو دونوں طرف یوں کچھ تو بھی کرتے رہتے، توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو نصیحت کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، چلو توبہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو وہ امت کو توبہ کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہے، وہ ہوتی کیسے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے۔ توبہ کی 4 شرائط استغفار کی۔ آئیے، اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا، اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا۔ پہلا فائدہ استغفار کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا۔ کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا۔ اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار۔ اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤں گے، مال میں اضافہ پاؤں گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤں گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں۔ استغفار کے دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے۔ یہاں کا پورے رزق میں جو جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے۔ آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے۔
اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے. تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا. تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں. حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے. ان کے پاس ایک شخص اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر. دوسرا شخص آیا کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. چوتھا تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے؟ حل بتاؤ شرعی، استغفار کر. ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے، اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا. تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے. اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا. تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کرے جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے. تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار اصول بتایا گیا ہے. توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی چاروں شرائط کے ساتھ. نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا جھوٹ بول دیا. کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا. تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا. مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے. اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے. ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے. یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو. تو توبہ اور استغفار کر دے اللہ کے رسول. تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے. دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دیں گا اسے. توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا. تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا. کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ. تو وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے. یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط. آئیے دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسری چیز تو کتاب و سنت میں ہم پاتے ہیں جس کے تعلق سے بکثرت روایتیں آتی ہیں، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی. اب جو میں آگے بڑھتا جاؤں گا آپ یہ مت سوچئے یار یہ تو اپنے سے ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بتاؤ. ایسی آدمی کی مثال تو وہ ہے کہ اس کو ایک مرض اور بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹر دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوا تو مجھ سے نہیں کھا جائیں، کچھ اور بتاؤ. تو وہ کہے جاؤ پھر مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تمہارے لیے. شریعت جو حل دے رہی وہ یہ ہے. اب آپ بولیں گے میرے کو تقویٰ نہیں جمے گا، میرے سے استغفار تو ہونے والا ہے نہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے تو میں اس معاملے میں کیا کروں، کہاں سے ہم حل لائے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے. آپ اس کو پکڑ لے، شریعت کے پاس حل ہے. اگر آپ نہ لینا چاہے یہ آپ کی مرضی ہے، شریعت نے حل دے دیا. اب آپ ان کو چھوڑ کر 1000 جگہ سر پٹکیے، یاد رکھیے واپس لوٹ کر یہی آنا پڑے گا. آپ اصول یہی ہے
نہیں میں کیا کروں گا، فلاں کر لوں گا، بینک سے کر لوں گا، یہاں آپ کچھ کر لیجئے، اگر یہ نہ کیا آپ سب کچھ کر لیجئے، اس کے بعد آ کر یہی ٹکنا پڑے گا اور پچھتا کر سر نیچے رکھ کر یہی سوچنا پڑے گا اب میں کیا کروں، میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے۔ تو اگر یہ ہم اپنی زندگیوں میں لا لے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ استغفار کو مشکل چیز نہیں یاد رکھی، اس کے لیے کوئی آپ کو گھر بار چھوڑ کر رات میں 3 بجے 2 بجے اٹھ کر نہیں جانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ گناہ ہو گیا بس اب توبہ، میں اب نہیں کرنے کو، استغفر اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نہیں کروں گا، اللہ کم از کم کچھ نہ ہو سکے تو نمازوں کے بعد 3 مرتبہ رسول اللہ زور اللہ اکبر ایک بار کہتے اور کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، 15 بار تو یہی ہو جائیں گا 5 نمازوں کے بعد۔ رسول اللہ 70 یا ایک روایت میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھتے تھے، کوشش کیجیے۔ دوسرا اصول تقوی اختیار کریں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا پاس و لحاظ ہے۔ پاس و لحاظ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر ایک بوڑھا انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، خود اٹھ جاتے ہیں، جناب آپ بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ پاس و لحاظ رکھنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ، ٹھیک؟ تو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی کے تعلق سے کئی باتیں آتی، امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جن باتوں سے اس نے روکا ان باتوں سے رک جانا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی ناراضگی یا عذاب آتا ہے ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے حکم دیا اس کا کرنا، ہر وہ کام جس سے روکا اس سے رکنا، اور اس کے علاوہ جن تمام کاموں کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، عذاب ملتا ہے، ان کاموں سے رکنا، اس کو تقوی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ہم اب جو اللہ نے کہا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رکے، اور ہم ہر وہ کام جس سے عذاب ملتا ہے اس سے اجتناب کرے، یہ تقوی ہے۔ تو ہم تقوی اختیار کریں۔ دوسرا اصول یاد رکھیے۔ آئیے تقوی کے تعلق سے کہ رزق کا حصول ہے، رزق اس سے بڑھتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن حدیث میں اس کے حوالے ملیں گے۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کیا فرما رہا دیکھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اور پاس و لحاظ اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے باہر نکال دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر جو ہے اس کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی عقلیں گئی بھی نہیں ہوں گی وہاں تک۔ صرف ایک عمل کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، زبردست عظیم فائدے کہ وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا نہ ہوگا اور ہر غم سے اس کو نجات دیں گا۔ اس آیت کے تعلق سے یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کے ہر غم سے باہر نکالیں گا، یجعل لہ مخرجا کے تعلق سے۔ اور اسی آیت کے جملے کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان اکبر آیات من قرآن فرجا، غموں کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو شخص اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرے اللہ کیا کرتا ہے اس کے لیے، یجعل لہ مخرجا، ہر غم سے نکلنا، ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا عظیم فائدے اس دنیا میں اٹھائیے، عظیم فائدے، ہر غم سے نجات اور رزق میں اضافہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 92 میں فرماتا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ آسمان اور زمین کے دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیں گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرے۔ دیکھیے کیسا عظیم فائدہ ہے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کہ اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج دیکھیے کبھی بارش تو ہوتی ہے، کھیتی فصل تو آتی ہے، پیسہ بھی کبھی ہاتھ لگتا ہے، برکت کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں 100-200 روپے، 40 اور 50 روپے ہوا کرتی، لیکن حالات یہ تھے ایک ایک انسان 10-10, 20 اور 25-25 لوگوں کو پالتا تھا اپنے گھر میں، اتنی برکت تھی اس روپے میں۔ آج ہم ہزاروں اور لاکھوں کما کے بھی 2 اولاد کو پالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ تو برکت چھین گئی زمین آسمان ہم جو دیتی تھی، ہم جو فائدے تھے، اس لیے کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کا ڈر دل میں رکھا۔ صرف ایمان نام کو لایا مسلمان ہے،
اگر ڈر رکھتے تو اللہ آسمان و زمین کی برکت کے دروازے اس بستی والوں پر، ایمان والوں پر کھول دیتا. اور یہ توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے. اور جس قوم نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے برکت کے کھول دیے. اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ان قوموں کے تعلق سے جو قومیں کسی زمانے تک پستی میں رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو ڈر اختیار کیا اور توحید پر آئی. اللہ رب العزت نے زمینوں کے نیچے سے خزانے ان کے لیے کھول دیے. جب انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا اور توحید پر اڑ گئے تو اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے گمان بھی نہ کی ہوں گی. کس نے گمان کیا تھا؟ ان علاقوں کو جن کو بنجر زمین اور چٹیل ریگستان مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین کے نیچے سے سونا اگلیں گی وہ زمینیں اور پیٹرول کی شکل میں مادے نکل رہے ہیں. آج دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے. کبھی کیا گمان میں کیا ہوں گا ممالک نے کہ زمین کے نیچے اللہ نے ان کے لیے ایسے رزق رکھے؟ تو توحید کی برکت ہے، یاد رکھیے. جو قوم توحید پر آ جائیں گی اللہ آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گا، وہاں کھول دیے ان کے لیے. یہ فائدہ ہوتا ہے بستی والوں کو کہ اگر وہ ایمان لائے، جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا، تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے گمان نہ کیا ہوں گا اور آسمان زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لا وسعنا علیہم الخیر ویسرناہ لهم من کل جانب، کہ اس آیت کے تحت جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں. زمین آسمان اور زمین کی جو برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا معنی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے جو ہے ہر جانب خیر عام کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. خیر کو اللہ عام کر دیتا ہے ایسی قوم کے لیے اور حاصل کرنا اس سے زیادہ اس کو آسان کر دیتا ہے. کبھی خیر تو عام ہوتا ہے لیکن حاصل نہیں کر پاتے ہم اس سے، تو خیر کو عام کرتا ہے اللہ اور اس کو حاصل کرنا آسان کرتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے. زمین و آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری سی چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، چاہے اولاد کی شکل میں، باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں، یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توکل چھوڑ کر اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو. کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے، اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو اور مکمل طور پر اس پہ توکل کرے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے، اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کرے کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے، اب ضرورت نہیں شک و شبہ کی. مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے، اس پہ اعتماد. یہ ہے توکل، بھروسہ، اعتماد جس کو عام زبان میں کہیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے، تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے. تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر. اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے، اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں. مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دیں گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے، جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو شریعت اور دین پر ڈالتے ہیں. میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں توکل کا، یاد رکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے، پرندے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو یہاں کوشش کرنا ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیں گا، پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے، گھر سے نکل جائیے، انشاءاللہ رب تم ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے. لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں. پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں. انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری، تجارت، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے. پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے، ہم سے مختلف ہے. وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں. ہم تو ویسا نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارا توکل ویسا ہوگا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے، کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں، کہیں گے بھائی آج کچھ ہم مالی کو دے دو، میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا، میں کام کر کے کما لوں گا آج شام تک. نکلے تو صحیح. تو ہمیں کالج، اسکول اور مکاتب، اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا، تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے. یہ معنی ہے. ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا، بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہیں گا تو دیں گا، نہیں تو نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گا. تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے، تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گرے گا. یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں. ٹھیک ہے. تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ ضرور آپ کو رزق دیں گا. کوشش کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں. اور کیوں نہ ہو، اللہ سورۃ طلاق سورہ 5 آیت نمبر 3 نے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی یاد رکھے. لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے. شک اور شبے میں نہ پڑے آپ. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گا. ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں. ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے، عمرو بن امیہ رضی اللہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر. سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی کہ بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے. پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، بیٹھا رہوں گا. ایسا نہیں ہونے والا. یاد رکھیں پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے. ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام. اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا، اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے. کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں ہوتا، سب اچھے ہیں. اگر حلال ہے تو اچھا ہے. کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں. ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بڑھنے اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کے صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بڑھنے اس کے کہ حرام کام کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ، وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا ہے. یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے. آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں، تو یہ ہونے والا ہے نہیں. کوشش کیا ہے اس کے لیے. اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے، کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجیے. انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے، اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو، چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو، چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو، نسبتی اس سے تعلق ہو، چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا رشتہ ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار، مثال طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں،
اور ساتھ میں محرم بھی. لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کی جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں, وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے. تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں, یہ ہے اس کے رشتہ دار, اور ان سے صلہ رحمی کرنا, رشتوں کو جوڑے رکھنا, خام و خواہ کے نہیں توڑنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں, رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے. بھائی چچا ہے بات نہیں کرتا, یہ ہے بات نہیں کرتا, ان کے پاس جاتا نہیں, ان سے ملتا نہیں, ان کے پاس کھاتا نہیں. رشتے مت توڑیے خام و خواہ کے. صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب جو ہے بخاری کی روایت